السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بخیر ہوں گے، اللہ آپ کو بعافیت رکھے۔ جیسا کہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس وقت نصابی اعتبار سے چل رہا ہے 8، 9، 10 کا، اور بہت سارے اسباق ہمارے ہو چکے ہیں، جس میں 10 اور 8 کے جو ہے عقائد کے اعتبار سے جو ہے خاص طور سے جو ہمارا کانسیپٹ ہے، عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ وہ 7 چیزیں ہیں، ان میں 3 چیزیں سب سے اہم ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ۔ یہ اسباق ہمارے ہو چکے ہیں 10th والوں کے اور 8th والوں کے، اور 9th والوں کا جو لیسن ابھی آج اس وقت چلے گا وہ جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، وہ ہجرت آج کے سبق کا عنوان ہے۔ اسی طریقے سے 8 کا جو ہمارا آج کا لیسن ہے اس کا عنوان ہے، وہ سبق ہے ہمارا نماز جمعہ۔ جمعہ کے تعلق سے سارے مسائل، جمعہ کے فضائل اور جمعہ نہیں پڑھنے پر وعیدیں، یہ ساری چیزیں اور جمعہ کے تعلق سے موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو آج کے ہم تینوں ٹاپک ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں۔ 8 کا ٹاپک ہے ہمارا آج کا نماز جمعہ، اور 9 کا ٹاپک ہے ہجرت، اور 10 کا ٹاپک ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم ہدی للناس ہدی للعالمین نازل فرمایا۔ قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اور سارے عالم کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے فرمایا گیا، بتایا گیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر نماز جمعہ کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، ندا دی جائے، آواز دی جائے، جب اذان ہو تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی جلدی سے، جتنے جلدی ہو سکتا ہے سرعت کے ساتھ میں جو اپنے کاروبار، اپنے کام دھندے، گھر کی مصروفیات بند کر کے، ختم کر کے ہم نماز جمعہ کے لیے فوراً جو ہے مسجد میں پہنچ جائے۔ اس اذان سے مراد، اس بلانے سے مراد پہلی اذان ہے جمعہ کی۔ جب پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت ہمیں سارے کاروبار کو بند کر کے مساجد کی طرف نکل جانا چاہیے۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور اپنے خرید و فروخت بند کر دو۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، یعنی اللہ پاک ہمیں جمعہ کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے، دن اور رات میں، لیکن نماز جمعہ کی فضیلت کچھ اور ہے۔ یہ ہفتے کی عید ہے، ایک جگہ ہے الجمعہ تو عید المؤمنین، جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، ایک بات یہ ہے۔ اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو شخص اپنے کاروبار کو بند کر کے جلدی مسجد پہنچ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے پہنچنے والے کے لیے ایک اونٹ، اس کے بعد پہنچنے والے کے لیے ایک جو ہے بیل، اس کے بعد پہنچنے والے کے لیے ایک بکرا، اس کے بعد مرغا، اس کے بعد جو ہے انڈا، اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ہوتے ہوتے
ختم ہو جاتا ہے، یعنی اتنا اس کو ثواب ملتا ہے، ایک قربانی کرنے جتنا، بیل کی قربانی کرنے جتنا، اور اسی طریقے سے بکرے کی قربانی کرنے جتنا، یعنی جو جتنے جلدی، کل ملا کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے جلدی آپ پہنچیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ جلدی پہنچیے۔ جمعہ کے کچھ اعمال ہیں، کچھ مسنون چیزیں ہیں جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہم جو ہے جلدی اٹھیں، اپنے کاروبار کو بند کر دیں، غسل کریں، اچھے کپڑے زیب تن کریں، سرما لگائیں، خوشبو لگائیں، سورہ کہف، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے اول وقت میں مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کر پہلی صف میں بیٹھیں اور اللہ کے ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر اور دوسرے نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ جائے تو اس کا خطبہ بغور سنیں اور نماز بھی ادا کرے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے اور اللہ پاک کو خوش کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، یہ سارے اعمال پر عمل کرنے کے بعد جب ہم نکلیں گے اپنی روزی روٹی کے لیے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، آسانی والا رزق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اور اپنی عنایات سے نوازتے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ جمعہ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہم نے اہتمام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک وقت تھا کہ جمعہ کے لیے، اور جمعہ شہر کی جامع مسجد کے اندر جا کر پڑھنا چاہیے، سارے لوگ اکٹھے ہوں اور ایک جگہ جمع ہو کر جو ہے جامع مسجد کے اندر جو بڑی مسجد ہے وہاں پر جمع ہو کر سب جمعہ ادا کرے، تاکہ ایک اجتماعیت اور ایک جم غفیر دکھے اور اسلام کا رعب اغیار پر پھیل جائے، غیروں پر۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اسلام ہمیں اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے۔ تو روزانہ کا جو وقت ہوتا ہے ظہر کا، اس وقت میں ہی جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظہر کا وقت ہے، جہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے، جمعہ کا بھی سیم وہی وقت ہے۔ تو ظہر کے وقت میں جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ جس کی جمعہ کی نماز جو ہے جس کو ملی نہیں جماعت سے تو وہ ظہر پڑھے گا، اس کو ظہر پڑھنی ہے، پھر وہ اپنا اکیلا یا دو چار لوگوں کو لے کر الگ جمعہ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ حالات ہو، مجبوری ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں جمعہ کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ میں جو ہے پڑھنا چاہیے، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو ہے جمعہ سے پہلے کی بھی سنتیں پڑھیں، بعد کی بھی سنتیں اور نوافل کا اہتمام کریں ہم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صحابہ کرام کو جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے، اور دینی مسائل اور وقت کی جو ضرورت ہوتی تھی اس پر جو ہے روشنی ڈالا کرتے تھے اور وہ ساری چیزیں بتایا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں کا خاص طور سے جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن جو ہے روزانہ فجر کی نماز پڑھے۔ بعض لوگوں کا یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن صرف فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پہنچتے ہیں، بقیہ دنوں میں نہیں پہنچتے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزانہ تو 5 وقتی کی نمازیں فرض ہے، اس میں پہنچنا لازمی ہے، پہنچنا ہی ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے اندر جو اس طریقے سے ہم اگر اہتمام کریں گے جمعہ کا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے جو ہے انعامات سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوگی۔ جمعہ کا ہم اہتمام کریں، اور جان بوجھ کر جمعہ کی نماز نہ چھوڑیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو ہے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے، لگاتار 3 جمعے کی نماز ادا نہ کرے، تو وہ کفر کی دہلیز میں سے اس کی پہلی دہلیز پر پہنچ گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں اس کا اہتمام بھی کریں ہم۔ اور جو لوگ تغافل برتتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، تو انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جو ہے لگاتار اگر جان بوجھ کر 3 جمعے اگر ہم نے چھوڑ دیے، لگاتار اگر ہم نے 3 جمعے چھوڑ دیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وعید کے جو ہے حقدار بن جائیں۔ لہٰذا اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں، ہم جمعہ کی نماز میں پہنچے، اور جمعہ کے دن صرف جمعہ فرض پڑھ کر نہ نکلیں، ہمیں پہلے کی بھی اور بعد کی بھی جو ہے سنتیں پوری پڑھنی چاہیے۔ یہ جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 9 کا ہمارا لیسن ہے ہجرت۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے اپنی مرضی سے نہیں کی،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے پہلے ہی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ہم تم کو ہجرت کرنے کا حکم دینے والے ہیں، لہٰذا تم تیار رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر تیار تھے۔ حضرت ابوبکر کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کبھی بھی اللہ کا حکم آ سکتا ہے، کبھی بھی ہمیں سفر کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور چین اور اطمینان سے مکہ والے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ پاک نے بالآخر حکم دے دیا۔ کبھی تو یہ کوشش کی انہوں نے کہ دیوار آپ کے اوپر گرا دے، کبھی یہ کوشش کی کہ پتھر سے جو ہے آپ کے اوپر پتھر گرا دے، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، طرح طرح کے جو ہے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، لالچ دی گئی، جو ہے عورتوں کی لالچ دی گئی، پیسے کی لالچ دی گئی، صدارت کی لالچ دی گئی، لیکن ان ساری بادشاہت کو، صدارت کو، ان ساری چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم میرے ہاتھ میں ایک چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو تب بھی میں اپنے اس دعوت کے کام کو، اس عمل کو چھوڑنے والا نہیں۔ لہٰذا آپ دعوت دیتے رہیں نبی بنتے سے، اور لوگوں کو بلاتے رہیں اسلام کی طرف، ایک اللہ کی طرف، اور یہ کہتے رہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، بجائے اس کے کہ تیار ہوں انہوں نے فقرے کسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زخمی اور لہولہان کیا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو کم سے کم یہ لوگ نہیں مان رہے مکہ والے، تو میں طائف جا کر طائف کے لوگوں کو، وہاں کے 3 امیر لوگ ہیں قبیلے کے، ان کو سمجھاتا ہوں۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے جو ہے تینوں نے 3 طرح کا جواب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خالی لوٹے، بلکہ خالی نہیں لوٹے، انہوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ پتھر مارتے تھے اور چلاتے تھے، چیخیں مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین لہولہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ ایک باغ کے اندر آپ نے استراحت کی، تھوڑا سا آرام کیا، اس وقت دعا کی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، پس ہی مجھے نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گے، ضرور بھی ضرور۔ فرشتے آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے، عذاب دینے والے فرشتے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ذریعے سے ان فرشتوں کو جو ہے انکار کر دیا، اور یہ جملہ کہا آپ نے کہ یہ نہیں کہ ان کے آنے والے نسلیں ضرور بے ضرور ہدایت پائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں جو ہے یہ چیز سمجھنے کی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت نے کتنی تکلیف دی، حالانکہ امت کا بھلا چاہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت والے راستے پر لگانا۔ اہدنا، اور یہ دعا جو ہے جو ہم مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ یہی جنت والا راستہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت والا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے امت کو، لیکن امت اپنا بھلا نہیں سمجھ رہی تھی، بجائے اس کے کہ اپنا بھلا سمجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اور سب سے پہلے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دیجیے۔ ان کو دعوت دی تو سب سے پہلے وہی مخالف ہوئے، اور انہوں نے بددعائیں دی کہ، اور یہ کہا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے محمد، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہ چیز بتانے کے لیے؟ ہم تو سمجھے کہ تم کوئی اہم بات بتاؤ گے۔ یہ چیزیں تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں سے بھی اور دوسروں سے بھی بہت زیادہ جو حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچی بے انتہا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ساری تکالیف برداشت کی، جب پانی سر سے چڑھ گیا، برداشت نہیں ہو سکا، تو اللہ نے آپ کو حکم دے دیا۔ اس سے پہلے بھی صحابہ اکرام کو جب ستانے لگے لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہجرت کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو حبشہ بھیج دیا تھا۔ یہ دوسری ہجرت تھی مدینہ کی طرف۔ اور مدینہ کے لیے بھی کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیج دیا تھا، اور بعد میں تو جو اکثر صحابہ اکرام نے کی ہی ہے ہجرت۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے آج رات کو یہاں سے کیونکہ اس روز جو ہے کفار مکہ نے پلاننگ کر لی تھی کہ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے حربے جو ہے بیکار جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ سبھی قبیلوں کے ایک ایک آدمی لے کر جو ہے سب مل کر یک بار کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کریں گے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاروں کے پلاننگ سے آگاہ کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ جو آج رات جو ہے آپ یہاں سے اپنے گھر سے نکل جائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے کفار و مشرکین نے گھر کو چاروں طرف سے جو ہے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور قریب تھا کہ جو ہے حملہ کرے۔ صبح ہو گئی، انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں فجر کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جو ہے نکل گئے تھے، لیکن ان کو نظر نہیں آئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی کچھ آیات تھی جس کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لی، اور کنکریوں پر پھونک کر جو ہے کفار و مشرکین کی طرف اس کو پھینک دیا، جس سے ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے پردہ حائل ہو گیا۔ اللہ کے رسول ان کے سامنے سے نکل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ابو بکر کے گھر گئے، اونٹنیوں پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مدینہ کے لیے نکلے ہیں۔ درمیان میں غار ثور ملا، غار ثور پر رک گئے۔ ادھر کفار و مشرکین محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ جب فجر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تو گھر کے اندر داخل ہوئے، اوپر سے کود کر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر تو حضرت علی سوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ۔ وہ پھر ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں، جو پیچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائیں گا اس کو 100 سرخ اونٹ جو ہے انعام میں دیے ہیں۔ سارے لوگ جو ہے اونٹوں کی لالچ میں نکل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے غار ثور کے اندر جا کر روپوش ہو گئے۔ غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں ابوبکر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر لے کر حضرت ابوبکر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار پر لے کر چڑھتے ہیں، اوپر اپنے کندھے پہ بٹھا کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں سے 2 لوگ گزرے ہیں، ان کے ریت میں پاؤں کے نشانات سمجھ میں نہ آ جائیں۔ تو جو ہے حضرت ابوبکر جو ہے اپنے کندھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اوپر چڑھے ہیں، غار پر پہنچے ہیں، باہر کھڑا کیا، اپنی چادر نکالی، اس کو پھاڑا، غار کو صاف کیا، سارے سوراخ وغیرہ اندر کے بند کیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، چادر ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور اس جگہ جو سوراخ باقی رہ گئے تھے اپنی ایڑی لگا دی، اور اتفاق کہیے کہ اسی سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے زانوں پر سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، اور ایڑی سوراخ کو لگائی ہوئی ہے، اور باہر جو ہے غار کے باہر جو ہے مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دے دی ہیں، اور جو ہے کبوتری نے انڈے دے دی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار کے اندر موجود ہیں۔ کفار و مشرکین آئے، پیچھا کیا، دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ تو غار تک پہنچ گئے، نظر آ رہے ہیں ابوبکر کو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ تو یہاں بھی پہنچ چکے ہیں، اگر ہمیں دیکھ لیا تو جو ہے معاملہ جو ہے بہت خراب ہو جائے گا، یہ ہمارے جان کے در پہ ہے، در پہ آزار ہے، لہٰذا ہم کیا کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر فکر نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تھا، سننا تھا کہ حضرت ابوبکر کو اطمینان آ گیا۔
اور اس کے بعد 3 روز آپ وہاں پر رکوش رہے. اس کے بعد وہاں سے نکلے ہیں سور سے، غار سور سے نکلنے کے بعد میں جو ہے ایک شخص نے آپ کا پیچھا کیا، غالباً سراقہ نامی شخص نے. تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ لوٹ جا. وہ لوٹا نہیں، لالچ میں تھا، تو اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنسنے لگا. اس نے معافی مانگی، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. ایسا 2-3 مرتبہ ہوا. پھر آخر میں جو ہے اسلام قبول کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں بشارت دی کہ سراقہ لوٹ جاؤ، میں تمہارے ہاتھ میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں. بعد میں جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تھا تو اس وقت یہی صحابی کے ہاتھ میں جو ہے حضرت عمر نے کنگن پہنائے تھے، سراقہ کس طرح کے کنگن جو مال غنیمت میں آئے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے ہجرت کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جو ہے رہبر ہے، اور پھر مدینہ پہنچتے ہیں. چند دن گزرنے کے بعد مدینہ سے پہلے قباء میں رکتے ہیں، وہاں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، وہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں. پھر مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. مدینہ کی جو ہے لڑکیاں آپ کا استقبال کرتی ہیں. مدینہ کے لوگ روزانہ آتے تھے اور آپ کا انتظار کرتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور وہ تو آپ کے انتظار میں تھے اور خوشیاں منا رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کریں. اس کے بعد جو ہے تیسری چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. 10 کا جو سبق ہے اس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات چل رہی تھی ہماری. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی زندگی، پیدائش سے لے کر جو ہے پردہ فرمانے تک کی زندگی ہمارے سامنے ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسٹرگل میں، جفا کشی میں، حالات کے اندر گزری. اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے منشا کے مطابق جو ہے راحت و آرام کی زندگی دیتا، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم اختیار کریں، ایک ایک سنت کو زندہ کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، تبھی جا کے جو ہے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مہمان خانہ گیسٹ ہاؤس جنت بنایا ہے اس کے ہم حقدار بنیں گے. لہٰذا ان باتوں پہ ہم عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، تاکہ اللہ بھی خوش ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو. اتنا کہہ کر جو ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.